بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سے دوست؟ انشاءاللہ آج بھی میرے تمام فرینڈز ایمان کے نور سے منور ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل، اپنے رویے، اپنے قول سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جسے سمجھایا نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویوں سے کس طرح کافروں کو ایسا سچا مسلمان بنایا کہ آگے جا کر ان کی کوئی مثال نہیں۔ وہ اپنی مثال آپ بنے۔ بے شک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر انداز میں مصلحت خداوندی شامل ہوتی تھی۔ آج ہم مل کر یہ دیکھیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قیدیوں کے بارے میں بھی کچھ حکم فرمایا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں پیارے دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قیدیوں سے کیسے کیسے حسن سلوک کی مثالیں قائم کی ہیں۔ ان میں سے آج ہم جنگ بدر میں جو قیدی شامل تھے ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس طرح اور کیسا سلوک کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہم سب مل کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کافروں کہ 70 آدمی مارے گئے۔ ان میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے اسلام کے دشمن مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ کافروں کے 70 آدمی قید کر لیے گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم کر دیا اور انہیں ہدایت کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پوری طرح عمل کیا۔ جنگ بدر میں قید ہونے والوں میں ایک ابو عزیز بن عمیر بھی شامل تھے جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور ابھی تک ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ جب انہیں گرفتار کر کے مدینے لایا گیا تو انصار کے ایک غریب خاندان کے گھر میں سپرد کر دیا گیا۔ جب کھانے کا وقت آتا تو انصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل میں انہیں تو روٹی کھانے کے لیے دے دیتے مگر خود سوکھی کھجوروں پر گزارا کرتے۔ ابو عزیز کو یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوتی اور وہ روٹی لینے سے انکار بھی کر دیتے، لیکن وہ صحابہ اصرار کرتے اور زبردستی انہیں روٹی کھلاتے۔ اس حسن سلوک کا ان پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ بعد میں ایمان لے آئے۔ یہی حال باقی قیدیوں کا بھی تھا جو دوسرے مسلمانوں کے پاس تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے کہ قیدی اپنے دلوں میں شرمندہ ہو جاتے۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک قیدیوں کا سا نہیں تھا بلکہ مہمانوں کا سا تھا، جن کی خاطر تواضع اور دیکھ بھال میں مسلمانوں نے کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اور پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کا معاوضہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو کچھ قیدی ایسے بھی تھے ان میں جو غریب تھے اور معاوضہ ادا نہیں کر سکتے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا اور ان قیدیوں کا جو معاوضہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا یہ معاوضہ مقرر ہوا کہ مدینے کے 10 بچوں کو وہ پڑھائیں گے۔ اور اس طرح پیارے آقا نے قیدیوں کو ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے رہتی دنیا تک سب پر ظاہر کر دیا۔ تو میرے پیارے آقا کا ہر عمل، ہر انداز بے شک نرالا ہے۔ دیکھا دوستو، پیارے نبی نے کیسے اپنے حسن سلوک سے اپنے دشمنوں کو بھی اپنا بنا لیا۔ بے شک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، اے محمد، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ میرے پیارے فرینڈز کو میری یہ کوشش بالکل پسند آئی ہوگی تو جلدی سے میرے چینل کو لائک کریے، اور ہاں، نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی پیاری پیاری سی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔